Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Altaf Nazir and you're watching LRN Current Affairs series. What is FATF? Do you know about grey list and black list? Why Pakistan is in grey list? Let's explore. पैसों के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाए, ये मसला दुनिया के हर मुल्क के लिए हर वक्त रहा है। इस मसले के हल के लिए 1989 में G7 कंट्रीज़ ने एक इंस्टीट्यूशन को बनाया जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फैटफ कहा जाता है। फैटफ को बनाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, लेकिन 9/11 के बाद जब दुनिया में दहशतगर्दी बढ़ गई और टेरर फाइनेंसिंग दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया, उस वक्त फैटफ के मैंडेट में टेरर फाइनेंसिंग को भी शामिल कर दिया गया। इस वक्त फैटफ के मेंबर्स की तादाद 39 है, जिसमें 37 कंट्रीज और 2 ऑर्गेनाइजेशन जिनमें गल्फ कॉर्पोरेशन और यूरोपियन कमीशन शामिल है। फैटफ के ये मेंबर्स फैटफ की रिकमेंडेशंस पर अमल करते हैं सो दैट दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। फैटफ को जब लगता है कि कोई मुल्क टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम हो गया है तो वो उस कंट्री को एक वॉच लिस्ट, जिसको ग्रे लिस्ट बोला जाता है, उसमें डाल देते हैं। जब किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो उस वक्त उसको एक प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है। वो प्लान ऑफ एक्शन, वो रिकमेंडेशंस होती हैं जो फैटफ उस कंट्री को देता है कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर इन रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल करना है। अगर वो कंट्री उन रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल करता है और उस प्लान ऑफ एक्शन को पूरा करता है तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो कंट्री उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उन रिकमेंडेशंस को पूरा नहीं करता या एक लिमिट तक उसको पूरा नहीं करता तो उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट को हाईली रिस्क लिस्ट भी कहा जाता है। इस लिस्ट में जाने का मकसद उस मुल्क के लिए अपनी इकोनॉमी को ख़राब करना होता है, क्योंकि जब कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। एक मुल्क जो ब्लैक लिस्ट हो, उसके साथ ट्रेड करने के लिए कोई भी दूसरा मुल्क या कोई भी दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके साथ ट्रेड करने के लिए 1000 बार सोचेगा। इसके अलावा उस कंट्री पर जो ब्लैक लिस्ट हो उसके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग सकता है। इसके अलावा दूसरे जितने भी 12 कंट्रीज़ हैं वो उस कंट्री के साथ अपने टाइज को तोड़ देते हैं या उनको गौर करते हैं कि इस मुल्क के साथ अब हमें कैसे चलना है। लिहाजा कोई भी मुल्क जो ग्रे लिस्ट में जाता है वो ब्लैक लिस्ट में जाने से और ब्लैक लिस्ट में जाने से अपने आप को रोकने के लिए लेजिस्लेशन करता है और उस प्लान ऑफ एक्शन पर अमल करने की कोशिश करता है जो फैटफ उसको देता है। फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में सबसे पहले 2012 में डाला। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का मकसद जो फैटफ ने बताया वो ये था कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम हो गया है, और इसके अलावा एक और रीज़न जो बताएगी वो थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 पर अमल ना करना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1999 में पास हुई। इस रेजोल्यूशन का मकसद ओसामा बिन लादेन और तालिबान के खिलाफ मैयर्स को उठाना और टेररिज्म को रोकना था। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि कोई भी मुल्क अपनी टेरिटरी को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। जब पाकिस्तान को 2012 में ग्रे लिस्ट में डाला गया उस वक्त पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान की टेरिटरी को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकने के लिए और ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मैयर्स देना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म एक्ट पास किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किए, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी से रोका जाए, पाकिस्तान की सरजमीन को टेरर फाइनेंसिंग से बचाया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग को पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। और आखिरकार 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की अगेन जो मेजर रीज़न बताएगी वो मनी लॉन्ड्रिंग थी कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा एक और रीज़न जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की बताएगी वो पाकिस्तान में जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत जैसी तंजीमों का काम करना है।
کیونکہ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو UN سیکیورٹی کونسل نے جن کو بین کیا ہوا تھا اور یہ پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی، پاکستان کی سرزمین پر کام کر رہی تھی۔ اسی لیے پاکستان کو ان تنظیموں پر پابندی لگانے کا کہا گیا اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ فیٹف نے پاکستان کو کچھ پلان آف ایکشنز دیے۔ وہ پلان آف ایکشنز کون سے ہیں جن پر عمل کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے سو دیٹ کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے۔ فیٹف نے جو پلان آف ایکشن پاکستان کو دیا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ پاکستان ان ایریاز کو اسیس کرے گا جن کی وجہ سے ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی، پاکستان منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے لیجسلیشن کرے گا۔ تھرڈ، پاکستان کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا جن کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پر زور دیا گیا کہ فیڈرل اور پروونشل لیول پر کوآرڈینیشن کو بہتر بنایا جائے گا۔ اور لاسٹلی، پاکستان ان تمام تنظیموں کے اوپر پابندی لگائے گا جو UN سیکیورٹی کونسل نے جن کو بین قرار دیا ہوا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے 2018 کے بعد حکومت پاکستان نے ایسی لیجسلیشن کرنا شروع کی اور ایسے اقدامات کرنے شروع کیے جن کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکے اور بلیک لسٹ سے بچایا جا سکے۔ پاکستان کے میئرز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، لیجسلیشن، یعنی جو ہمارے پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے یا ایکٹ پاس کیے ہیں، اور سیکنڈلی وہ ادر میئرز جو گورنمنٹ نے اور پروونسز نے اپنے سطح پر کیے ہیں، اپنے لیول پر کیے ہیں تاکہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے روکا جا سکے۔ اب ہم ان اقدامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیجسلیشن میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ بل 2020 پاس کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے دی کمپنیز امینڈمنٹ بل 2020 پاس کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے دا لمیٹڈ لائبلٹی پراپرٹی امینڈمنٹ بل 2020 اس کو پاس کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز امینڈمنٹ بل 2020 اس کو پاس کیا۔ اس کے علاوہ فیڈرل لیول پہ دی اسلام آباد ٹیریٹری وقف پراپرٹی بل 2020 یہ پاس کیا۔ یہ تمام جو امینڈمنٹ پاکستان نے کی تھی اس کا مقصد پاکستان میں منی لانڈرنگ کو روکنا اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اور بھی بہت سے میئرز اٹھائے۔ ان میئرز کا مقصد پاکستان میں منی لانڈرنگ کو روکنا اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا سو دیٹ کہ پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب ہم ان میئرز کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسرے میئرز جو پاکستان نے لیے تھے ان میں سب سے بڑا میئر یہ تھا کہ پاکستان نے اس چیز کو انشور کیا کہ کوئی بھی فارن کرنسی ٹرانزیکشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بنایا جس میں تمام انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک، FIA، FBR ان کو مرج کیا تاکہ ایک ہی ون ونڈو کے تحت منی لانڈرنگ کو دیکھا جا سکے اور اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ان تمام آرگنائزیشنز کو بین کیا لائک جماعت الدعوہ کے اوپر پاکستان نے پابندی لگائی تاکہ دنیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اسپیشلائزڈ ایجنسیز بنائی جس میں نیکٹا، اسٹیٹ بینک، FBR، FIA یہ تمام انسٹیٹیوشن شامل تھے جن کا مقصد منی لانڈرنگ کو روکنا اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا۔ اسپیشلائزڈ پروسیکیوٹرز کو ہائر کیا گیا تاکہ منی لانڈرنگ کے کیسز کو جلد از جلد انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جوڈیشری میں اصلاحات کرنے کے لیے بہت سے میئرز اٹھائے۔ ان تمام میئرز کا مقصد اور جو لیجسلیشن ہوئی تھی اس کا مقصد پاکستان میں منی لانڈرنگ کو روکنا اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا۔ لیکن وہ کون سے سورسز ہیں جن کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جن کے ذریعے منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، جن کے ذریعے ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے؟ ان سورسز میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ حوالہ ہنڈی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگ باہر سے پیسہ پاکستان لاتے ہیں، پاکستان سے باہر پیسہ لے کر جاتے ہیں اور پھر اس پیسے کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ another سورس جو ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کا ہے وہ کچھ NGOز کے تحت ہو رہا ہے۔ NGOز کو چیک کرنے کے لیے بھی پاکستان نے NGOز کی رجسٹریشن کا کام شروع کیا۔ آلدو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے، بہت سی آرگنائزیشن نے شور مچایا کہ یہ آرگنائزیشن کی رجسٹریشن کیوں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ آرگنائزیشنز کے ذریعے کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہ ہو، ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو، ان کی رجسٹریشن کرنا شروع کر دی۔
اس کے علاوہ ایک اور سورس جو ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ تھا ان آرگنائزیشنز کا پاکستان میں کام کرنا جو بینڈ تھیں. وہ آرگنائزیشن ریلیجن کے نام پہ یا لوگوں کی فلاح کے نام پہ کام کرتی تھی، لیکن وہ جو پیسہ تھا وہ پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا تھا. ان تمام سورسز کو کرو کرنے کے لیے ہی پاکستان نے لیجسلیشن کی جو ہم نے ڈسکس کی، اور وہ تمام سورسز اٹھائے جن کو ہم نے ڈسکس کیا تاکہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر بنایا جا سکے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکے اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے روکا جا سکے. اس ویڈیو کے اینڈ میں اب ہم ان ریکمنڈیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ ریکمینڈ کر رہے ہیں پاکستان کو، تاکہ فیوچر میں گرے لسٹ میں جانے سے اور بلیک لسٹ میں جانے سے روکا جا سکے. اور ایز اے CSS اور PMS اسٹوڈنٹ آپ ان ریکمنڈیشنز کو، اس وے فارورڈ کو اپنے کوسچن پیپر میں بھی لکھ سکتے ہیں. پاکستان کو اسٹرانگ میکانزم بنانا ہوگا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے. منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کو پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر ایسی لیجسلیشن کرنا ہوگی کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے. سیکنڈلی، پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیفیشنسیز کے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ وہ اسٹریٹجک ڈیفیشنسیز ہیں جو پاکستان کے لیگل پروسیس کے اندر ہیں، جو پاکستان کی پروسیکیوشن کے اندر ہیں، جو پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کے اندر ہیں یا دیگر تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں. ان اسٹریٹجک ڈیفیشنسیز کو پاکستان کو ختم کرنا ہوگا. تھرڈ، پاکستان کو UN سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولیشنز ہیں لائک 1267 ان کو دیکھنا ہوگا، ان پہ عمل کرنا ہوگا، اور ان تمام بینڈ آرگنائزیشنز کو واچ لسٹ میں رکھنا ہوگا اور بغور ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ان کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ بدنام نہ ہو اور ایسی لسٹ کے اندر نہ جائے. اس کے علاوہ پاکستان کو کسی بھی بینڈ آرگنائزیشن کو کسی اور نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ایک آرگنائزیشن جب وہ بین ہوتی ہے اور وہ کسی اور نام سے آپریٹ کرنا پاکستان میں شروع کرتی ہے تو اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کے امیج کے اوپر اور پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے کسی بھی آرگنائزیشن کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک نام بدل کر پاکستان میں آپریٹ کر سکے. اور لاسٹ، ان تمام میئرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ول اور سیاسی بلوغت کی ضرورت ہے جو اس وقت پاکستان میں اشد ضرورت ہے، تاکہ پوری پارلیمنٹ اور پاکستان کی پوری قیادت پاکستان کو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے اور فیوچر میں پاکستان کو ان لسٹ میں جانے کے لیے ان تمام میئرز کے اوپر عمل کرے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنائے، پاکستان کے امیج کو بہتر بنائے. تھینک یو سو مچ.